اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو دوسروں کے دکھ اور تکالیف سنیں، آپ کو اپنی تکلیف چھوٹی محسوس ہوگی۔ جو شخص آپ کو اچھے اور برے سے نہیں روکتا، اس شخص کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ صرف اپنے فائدے کے لیے ہے۔ ہارنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہارنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ لوگ آپ کی خامیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی خوبیوں کی وجہ سے آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کسی ایسے انسان کو دھوکہ دینا جس کے پاس آپ کا کوئی راز موجود ہو، خود کو عذاب میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں بلکہ آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا کریں، جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ اپنی طاقت اور حسن پر غرور کرنا بے وقوف ہے، کیونکہ دونوں نے ہی ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمران بنو۔ لوگ آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں یہ اہم نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں یہ اہم ہے۔ تم اس دنیا کی پرواہ کرتے ہو جو تمہاری مشکل میں تمہارے کسی کام نہیں آنے والی۔ آپ کی زندگی کو اور آپ کو برباد کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو خود بھی آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ اگر کسی مقام پر خود آپ کو اپنی اہمیت بتانی پڑ جائے تو سمجھ لو اس جگہ پر آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ ہمیشہ وہی لوگ آپ کے مقابلے میں آئیں گے جن کی پہچان آپ کی وجہ سے بنی ہوگی۔ کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر کے ڈر کو ہراؤ۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ برے وقت سے خود کو وہی شخص بچا سکتا ہے جو برے وقت سے آگاہ رہتا ہو۔ اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہو جو آپ کو پریشان کرتی ہیں تو آپ کو جگہ بدلنے کی نہیں، خود کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ انسان کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ اسے کب بولنا چاہیے اور کب خاموش رہنا چاہیے۔ کم بولنے والا شخص سب سے زیادہ باتیں اپنے آپ سے کرتا ہے۔ آپ کی منزل وہ نہیں جہاں آپ ہیں، آپ کی منزل وہ ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ مضبوط بننا چاہتے ہیں تو لوگوں کے سامنے رونا چھوڑ دیں اور اپنے آنسو خود صاف کرنا سیکھیں۔ اگر دو لوگوں میں کبھی لڑائی نہ ہو تو سمجھ لینا رشتہ دل سے نہیں دماغ سے نبھایا جا رہا ہے۔ دشمنوں کی فوج پر قبضہ کرنا اس کو تباہ کرنے سے بہتر ہے۔ اگر آج چند چیزوں کے لیے مخلص ہو جاؤ گے تو ایک دن ضرور بہت سی چیزوں کے مالک بن جاؤ گے۔ خود غرضی کو دنیا سے نکال دو، لوگوں کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ناکام سوچ رکھنے والے لوگوں سے دور چلے جاؤ۔ ہمارا زوال دیکھنے کے منتظر کوئی غیر نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ خوش اخلاقی میں کسی پر سبقت لے جانا سب سے بڑی فتح ہے۔ دوسروں کو احساس دلائے بغیر ان سے آگے نکل جانا ایک عظیم فن ہے۔ احمق کو سمجھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اس کی مرضی کرنے دی جائے۔ اگر آپ جنگل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس جنگل میں داخل ہونا پڑے گا،
چاہے وہ جنگل کتنا ہی عجیب اور خوفناک کیوں نہ لگے۔ جو شخص طاقت حاصل کرنے کی خواہش پر قابو پا لے وہ سب سے زیادہ طاقتور بن جاتا ہے۔ برا وقت آپ کو بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ ایک بار جب آپ اپنی خامیوں کو تسلیم کر لیں تو کوئی بھی انہیں آپ کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ 3 افراد کے خیالات ایک جیسے ہوتے ہیں: پاگل، عاشق اور شاعر۔ کوئی انسان حقیقی معنوں میں اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک اس کی آزادی کا دار و مدار دوسروں کی سوچ، احساس اور عمل پر ہو، اور جس کے پاس اس آزادی کی حفاظت اور اسے برقرار رکھنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ جب آپ ایک کام کرنے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے اسی کو ختم کیا کریں۔ ہماری زندگی اس دن ختم ہو جاتی ہے جب ہم ان چیزوں کے بارے میں خاموش ہو جاتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے اہمیت رکھتی ہیں۔ ہم نے پرندوں کے ساتھ ہوا میں اڑنا سیکھا اور ہم نے مچھلیوں کے ساتھ سمندر میں تیرنا سیکھا، لیکن افسوس اس بات کا کہ ہم زمین پر بھائیوں اور بہنوں کی طرح رہنا نہیں سیکھ سکے۔ صبح جاگنے کے بعد اپنی روزمرہ کاموں کی لسٹ بنائیں اور ان پر عمل کریں۔ مشکلات کو کم کرنے میں لوگوں کی مدد کریں، مشکلات کو بڑھانے میں نہیں۔ ہوا کی طرح تیز، جنگل کی طرح خاموش، آگ کی طرح گرم اور پہاڑ کی طرح ڈٹے رہو۔ ایسا کرنے سے آپ کو زندگی میں کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ لوگ آپ کو رلائیں گے لیکن آپ نے پھر بھی نہیں رونا، کیونکہ اگر آپ روئے تو لوگ آپ کو اور رلائیں گے۔ دنیا میں 95% لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کام وہ کبھی کرنا نہیں چاہتے۔ جو فضول کاموں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں وہ ضروری کاموں میں دلچسپی نہیں لے سکتے۔ ایمانداری ایک نایاب دولت ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ اپنے بچے کو چالاکی کبھی نہ سکھائیں، ورنہ اس کی چالاکی کا سب سے پہلا شکار آپ ہوں گے۔ مرد اپنی کھوئی ہوئی چیزوں پر ماتم کرتے ہیں جبکہ عورتیں ان چیزوں پر جو ان کے پاس نہیں ہیں۔ اس انسان پر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں جو لگاتار بولتے رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص ایک جگہ سے 2 بار دھوکہ کھا چکا ہو تو اس کا فرض ہے کہ وہ دوسروں کو اس دھوکے سے بچائے۔ بے وقوف لوگوں کی زبان خنجر کی طرح ہوتی ہے جس سے وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سچ چٹان کی طرح قائم و دائم رہتا ہے اور صحیح وقت پر سامنے آ جاتا ہے۔ دنیا کی تاریک ترین برائیوں میں سے ایک یقیناً کسی دوسرے انسان کو دھوکہ دینا ہے۔ اس آنکھ سے بچو جو برائی کو تیزی سے دیکھتی ہے اور اچھائی کو دیکھنے میں سستی کرتی ہے۔ جو خواتین خود پر زیادہ توجہ دیتی ہیں وہ گھر سے لاپرواہ رہتی ہیں۔ جہاں صرف جہالت ہی خوش رکھ سکتی ہو وہاں عقل مند ہونا بے وقوفی ہے۔ بہتر اور مفید چیزوں کی تلاش کا جذبہ ہر انسان میں موجود رہتا ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ اپنے بچوں کے لیے بہتر دنیا چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے کہ دنیا کے لیے بہترین بچے چھوڑ کر جائیں۔ لوگ پوچھیں گے اتنی دولت کہاں سے آئی؟ رات سوتے وقت یہ کلمات 81 مرتبہ پڑھو: ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اتنا عروج ملے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچ کا ہوتا ہے۔ اگر آپ آزاد نہیں ہیں تو آپ بہت سی خوشیوں سے محروم ہیں۔ ایک بات کو بار بار دہرانے سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ مایوسی انسان کو کامیابی سے نااہل کر دیتی ہے۔
مستقبل کی آسانی کے لیے اپنے آپ کو مشکلوں سے گزارنا پڑتا ہے۔